سکتے ہیں آپ. اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے اور یہ جو کیمرہ ہے, یہ کہتے ہیں ایک آنکھ ہے, یہ دجال کی آنکھ ہے. اور اس وقت جو راکٹ لانچ کیے جا رہے ہیں وہ اس کا جو ہے وہ اس پہ جائے گا, شٹل ہوگی اس پہ جو ہے وہ سفر کرے گا, یہ ہے اس کی ایک ٹانگ. جتنا کچھ بتا سکتے ہیں اور جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں نے بڑی بات کی ہے. اور یوتھ کلب میں تو ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ دجال نے سب سے پہلے آگے پوچھنا ہے محمد علی کہاں ہے. یعنی اس کو نکلوانے کا مجھے بڑا شوق تھا. اللہ معاف کرے, ٹاپک بڑا سیریس ہے جی پلیز, تو اس لیے میں سیریس بات ہی کروں گا. یہ تو ایک جوک میں نے آپ کو سنایا. دیکھیں دجال قیامت تک آنے والے جتنے فتنے ان میں سب سے بڑا فتنہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سیریس انداز میں صحابہ کو وارن کیا کرتے تھے اس کے بارے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نبی نے اس کے بارے میں وارن کیا ہے. اور دجال کا مطلب ہے دا ڈسیور, دا لائر, بہت بڑا ڈسیور ہوگا. بڑے کم لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے. اس کے کچھ سمبلز اور نشانیاں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں. کانا ہوگا, بلائنڈ فرام ون آئی. اس کے بعد پھر بتایا کہ کفرا, اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا. اب اس میں دو اسکول آف تھاٹ ہے علماء کے. کچھ ان چیزوں کو میٹافورک لیتے ہیں, کچھ ان کو لٹرل لیتے ہیں. میٹافورک سے مراد ہے کہ وہ ان کی کوئی تعویل کر دیتے ہیں, انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل وہ یہ کہتے ہیں کہ کانی آنکھ سے مراد لٹرل کانی آنکھ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی جو حق والی آنکھ ہے وہ نہیں دیکھ سکتی اور وہ مادی آنکھ سے صرف دیکھتا ہے. لیکن میرا پرسنل اوپینین ہے یہ لٹرل چیزیں ہوں گی. ہاں یہ ممکن ہے کہ شروع میں جب وہ آئے تو ایک ہینڈسم انسان ہو, لیکن بعد میں اس کے معاملات ایسے ہو جائیں. یہ بھی ایک ویو ہے, بٹ یہ کہ لٹرل ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک انسان ہے, اس کی بلائنڈ آئی ہوگی اور وہ بڑا ایک ریسلر ٹائپ اس کی باڈی ہوگی. اس کے بالوں کا ایون ذکر آتا ہے. تو وہ ایک انسان ہے, لیکن اس کا ایک سسٹم بھی ہوگا پورا کا پورا. اب وہ سسٹم کچھ لوگ جتنا مرضی آپ ریلیٹ کر لیں, جتنی جستجو آپ کر لیں ریلیٹ کرنے کی اور لوگوں کو وارن کرنے کی کہ دجل کس طرح پھیل رہا ہے آج کل. دجل چاہے پھر دیکھ لیں میڈیا کے تھرو پھیلے, وہ میوزک انڈسٹری کے تھرو پھیلے, وہ چاہے سائنٹیفک ایک ایکسکیوز بنا کے اس کو پھیلایا جائے ویکسینس کے تھرو, جو بھی آج کل باتیں ہو رہی ہیں. تو جتنا دجل بڑھتا جائے گا اتنا اس کی وہ دنیا تعمیر ہوتی جائے گی. اور اس کے بعد وہ جب نکلے گا تو زیادہ تر لوگ اس کو سیویئر سمجھیں گے, مسیحا سمجھیں گے, ہیلپر سمجھیں گے بہت بڑا. ایون حضرت عیسیٰ سمجھ لیں گے بہت سے لوگ اس کو, یہاں تک کہ وہ اللہ ہونے کا کلیم کرے گا اللہ بھی سمجھ لیں گے بہت سے لوگ کہ وہ خدا ہے. تو اس لیے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور اس کی نشانیاں بڑی واضح ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت واضح نشانیاں اس کی بتائی ہیں. اور سیٹلائٹ اس کے کنٹرول میں ہے. یہ دیکھیں یہ ویوز ہیں اسامہ بھائی, صحیح. اور ٹھیک ہے ویوز رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن میں پرسنل مجھ سے پوچھیں تو ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کرنٹ ہماری گلوبل لیڈرشپ کی اگر میں بات کروں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس ڈگر پہ جا رہے ہیں, تیاری ہو رہی ہے اور اس کی فورسز میں انکلوڈڈ ہیں. پھر چاہے وہ ظاہر ایلون مسک کی طرف بھی کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ جتنی وہ ٹیکنالوجی بنا رہا ہے, کیونکہ دجال کے پاس وچ کرافٹ بھی ہوگی, بلیک میجک, بہت بڑا بلیک میجیشین ہوگا وہ. اس کے پاس شیاطین بھی ہوں گے مدد کرنے کے لیے. اس کے پاس سائنس کی بھی نیکسٹ لیول ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی ہوگی, اور ایلوژنس کا بھی وہ بہت بڑا ماسٹر ہوگا. یہ صاف پتہ لگ رہا ہے حدیث سے. تو یعنی اتنی چیزیں جب اس کے ساتھ جمع ہو جائیں گی اور اس کی گلوبل ڈومیننس اتنی زیادہ ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کے انڈر ہوں گے, الا یہ کہ کسی میں خیر ہو. لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ گلوبل ڈومیننس اس کی چھا جائے گی ہر طرف سے, ہر فیلڈ پہ. فوڈ انڈسٹری, ایگریکلچر انڈسٹری, سائنٹیفک انڈسٹری, ایوری انڈسٹری, میڈیا, ہر طرف دجل پھیلا ہوگا. مطلب محسوس ایسا ہوتا ہے, اسی لیے وہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور یہ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ, کوئی اس کی نشانیاں پوری ہونا کیا سمجھتے ہیں, یا واقعی ایلون مسک کو آپ بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں تو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. باقی یہ کہ یہ میری پرسنل رائے ہے, میں تو شک کی نگاہ سے بالکل دیکھتا ہوں. جتنے بھی آج کل یہ ٹیک آ رہی ہے, اے آئی اسپیشلی, اس کو میں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. بینیفٹس بھی ہیں نو ڈاؤٹ, ہم بھی یوز کرتے ہیں, بینیفٹس ہیں, کوئی ایسی ڈاؤٹ. میں اصل میں بات کر رہا ہوں گلوبل لیڈرشپ کی, اس کی بات کر رہا ہوں. میں ایز پر ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا کہ ٹیکنالوجی ہی دجل ہے. ٹیکنالوجی میں دجل کا پارٹ ہے لیکن خیر بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو آپ نے سوال پوچھا کہ ٹائم پیریڈ کیا ہوگا, تو دجال کے آنے سے پہلے وارز کا دور ہے, 6 سال وارز ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں. اس کے بعد امام مہدی کا خروج ہے. امام مہدی نکلیں گے تو وہ غصے میں اپنی زنجیروں کو توڑ کے باہر نکلے گا. یہ وہ آپ کہہ لیں کچھ سائنس ہمیں نظر آتے ہیں. اور اس کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی. اور قحط سالی کی نشانیاں بھی ہمارے نبی نے بتائی کہ قحط سالی یہ نہیں ہے کہ زمین کچھ اگائے گی نہیں,
قحط سالی ہے کہ زمین اگائے گی لیکن وہ کھانے پینے کے لائق نہیں ہوگا. اب کوئی اسکالر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ایٹامک وار سے. ایٹامک وار میں جو ہے وہ گاما ریڈیشن سے آپ کو پتہ ہے کہ زمین بنجر ہو جاتی ہے, رین بھی آتی ہے تو وہ بہت ہی ایسیڈک رین ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, ایک اور حدیث سے ریلیٹ کر رہا ہوں, کہ قرب قیامت میں میری امت کے چہرے مسخ ہونا ہے. اور امت جو ہے وہ پھر سب ہے, امت سے مسلمان نہیں, اس میں سب آتے ہیں. یہ اسکالرس کا ویو آپ کو بتا رہا ہوں. چہروں کا مسخ ہونا, زمین کا دھنسنا اور زمین کا بنجر ہونا, یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے. چہروں کا مسخ ہونا, زمین کا دھنسنا اور بنجر ہو جانا زمین کا, یہ ایٹامک وار کی نشانیاں ہیں. لیکن یہ ایک اوپینین ہے, واللہ عالم, لیکن یہ کچھ ہمیں نشانیاں ملتی ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا. علی بھائی بہت شکریہ آپ کا, اتنا اچھا لگا اور اتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملا. مجھے نہیں پتا آپ کو اچھا لگا یا نہیں لگا, مجھے بہت اچھا لگا. اور میں نے بغیر آپ سمجھیں کہ لکھے ہوئے جو ایک کویسچنس فلو میں تھے جو, اور اس میں آپ کو یہ بھی نظر آیا ہوگا کہ میں بڑا کم علم ہوں, لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ میرے جیسے جتنے بھی کم علم لوگ ہیں ان کے جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے.